بغداد میں اللہ کا ایک نیک بندہ رہا کرتا تھا، بڑا ہی پرہیزگار متقی تھا۔ ایک رات نماز کے لیے اٹھا، تہجد کے لیے اٹھا ایک رات، اس نے دیکھا اس کے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کوئی اور ہوتا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتا، شکایت کرتا، کہتا مولا میں تیرا نیک بندہ ہوں، تہجد گزار ہوں، پرہیزگار ہوں، میں عابد ہوں، اور میرے بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ لیکن یہ بزرگان دین کا طریقہ نہیں تھا۔ زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کا نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ وہ بزرگ نے، اس شخص نے اپنے بچوں کو اپنے پاس بلایا، کہا بھوک لگی ہے، آؤ درود پاک کی محفل سجاتے ہیں۔ رات بھر اس شخص نے اپنے بچوں کے ساتھ حضور تاجدار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے تحفے نشاور کیے، اور درود پڑھتے پڑھتے وہ سب سو گئے۔ اب یہ شخص بھی سو گیا، اس کی آنکھیں بند ہوئی، قسمت جاگ اٹھی۔ اللہ اللہ، کیا مقدر پایا ہے۔ حضور اس کے خواب میں تشریف لائے اور اس سے کہا وہ فلاں مجوسی کے یہاں جاؤ، اسے میرا سلام کہو اور کہنا مجھ محمد کا تمہارے نام پیغام ہے کہ تمہارے حق میں کی گئی دعا قبول ہو چکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جو دولت دی ہے اس میں سے تم میری مدد کرو۔ یہ شخص اٹھا، بڑا ہی خوش تھا کہ حضور کا دیدار ہو گیا، لیکن پھر یہ سوچنے لگا مجوسی کے یہاں حضور مجھے کیوں بھیجیں گے، اور سلام عرض کیا اور کہا دعا قبول ہو گئی ہے، اور مجھے مدد مانگنے کے لیے اس مجوسی کے پاس بھیج رہے ہیں۔ یہ پھر سو گیا۔ دوبارہ سے خواب میں حضور تشریف لائے، پھر وہی حضور نے فرمایا۔ اب یہ اٹھا، فجر کا وقت ہو چکا تھا، اس نے فجر کی نماز ادا کی اور اس مجوسی کے گھر کو تلاش کرنے یہ نکل پڑا۔ اب اس مجوسی کے گھر پہنچا، اس سے کہا بھائی میرے تم سے بات کرنی ہے، تو مجوسی اسے اکیلے کمرے میں لے گیا، کہا کہو کیا بات ہے۔ تو اس عبادت گزار شخص نے اس سے کہا ہمارے نبی کا تمہارے لیے پیغام ہے، انہوں نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ تمہارے حق میں کی گئی دعا قبول ہو چکی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو دولت عطا کی ہے اس میں سے تم میری مدد کرو، میں پریشان ہوں۔ اب وہ مجوسی کہتا ہے بھائی میں مجوسی ہوں، آگ کی پوجا کرنے والا، میں آپ کے نبی کو جانتا تک نہیں، میں تو ان کے پیغام کا بھی منکر ہوں، میرے لیے پیغام بھیجا ہے۔ تو عبادت گزار شخص کہتا ہے بھائی دیکھو حضور 2 بار میرے خواب میں تشریف لائے اور دونوں بار تمہارا ہی نام لیا۔ تو وہ کہتا ہے اچھا ایسی بات ہے، آؤ میرے ساتھ۔ اس شخص کو، وہ مجوسی، وہ آگ کی پوجا کرنے والا، اس عابد شخص کو، اس عبادت گزار کو، اس اللہ کے نیک بندے کو اپنے گھر کی چھت پر لے جاتا ہے، اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہہ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کام کرنے والے جتنے بھی اس کے ساتھی تھے سب کو بلاتا ہے، کہتا ہے دیکھو اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، پہلے میں گمراہ تھا، اب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تمہارے پاس میرا جو مال ہے
اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو وہ مال تمہارے پاس جو ہے میرا وہ تم پر حلال ہے، اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو میرا مال مجھے لوٹا دو، میرا تم سے واسطہ ختم ہے۔ اب وہ سب لوگ کہتے ہیں نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ وہ سارے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ جو مجوسی لوگ ہوتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، یہ اپنے بچوں کی شادی کروا دیتے ہیں آپس میں۔ اگر ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے تو یہ آپس میں دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں۔ تو اس نے یہی کیا تھا، اس نے اپنے بیٹا بیٹی کی شادی کروا دی تھی آپس میں۔ اس نے اپنے بیٹے کو بلوایا، کہا بیٹا دیکھو اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، تم اگر اسلام قبول کرتے ہو تو تم میرے بیٹے ہو، ورنہ تمہارا مجھ سے رشتہ ختم۔ اس کا بیٹا کہتا ہے ابا جان میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ نے اسلام قبول کیا تو میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس کا بیٹا بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب یہ عبادت گزار جو شخص تھا، اللہ کا یہ جو نیک بندہ تھا، وہ دیکھ کر پریشان ہے یہ کیا ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک لوگ کلمہ پڑھے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے آخر ماجرا کیا ہے۔ اب اس مجوسی تھا، اس نے اپنی بیٹی کو بلوایا، بیٹی سے کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں، بیٹی بھی اسلام قبول کر لیتی ہے۔ اب یہ جو نیک شخص تھا وہ اس مجوسی سے پوچھتا ہے بھائی یہ ماجرا کیا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک لوگ جو کلمہ پڑھے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ تو وہ مجوسی کہتا ہے کچھ دنوں پہلے ہی میں نے میرے بیٹا بیٹی کی شادی کرائی تھی، اس شادی میں خوب پکوان بنے، ایک سے ایک کھانے کی چیزیں بنی، ہم نے سارے شہر کو دعوت دی تھی۔ رات میں جب سارے مہمان گھر چلے گئے، پروگرام سارا ختم ہوا، تو میں اپنے کمرے میں گیا آرام کرنے کے لیے، تو میں نے دیکھا میرے کمرے کے برابر ہی بغل میں ایک گھر تھا، اس میں سے بچوں کے سسک کر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بچیاں اپنی ماں سے کہہ رہی تھی اماں جان ہم حسین بن علی کی شہزادیوں میں سے ہیں۔ اس مجوسی نے رات میں اتنا سارا کھانا پکوایا، ہمارے دلوں میں کھانے کی خواہش پیدا کر دی اور ہمیں کچھ نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہماری طرف سے بہترین جزا نہ دے۔ مجوسی کہتا ہے بھائی جب میں نے یہ سنا میرا کلیجہ پھٹنے لگا، میں نے کہا میرے بغل میں مسلمانوں کے نبی کی بچیاں رہتی ہیں اور میں نے انہیں پوچھا تک نہیں۔ وہ فوراً اٹھا، اس نے سارے ضرورتوں کا سامان لیا، کھانا لیا، نئے جوڑے لیے اور سب کچھ لے کر کے ان کے گھر پہنچا۔ اب بچیاں دیکھ کر بڑی خوش ہو رہی تھیں، ان کی ماں بھی بہت خوش تھی۔ اب بچیوں نے کہا اماں جان یہ تو مجوسی ہے، اس کا دیا کھانا ہم کیسے کھا سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے حلال نہیں۔ تو ان کی ماں کہتی ہے بیٹا اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں روزی دی گئی ہے۔ تو بچیاں اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے عرض کرتی ہے اللہ تو اس مجوسی کو ایمان کی دولت عطا فرما، ہمارے آقا کی شفاعت نصیب فرما اور اسے تو جنت عطا فرما۔ اور بچیوں کی دعاؤں پر ان کی ماں آمین کہتی ہے۔ تو مجوسی کہتا ہے بھائی یہی وہ دعا ہے جو آپ نے جو کہا کہ ہمارے نبی نے میرے لیے پیغام بھیجا ہے، ان کا یہی کہنا تھا کہ ان بچیوں نے جو میرے حق میں دعا کی تھی وہ قبول ہو گئی ہے، اور مجھ سے حضور نے فرمایا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں۔ ٹھیک ہے، اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت ہے، مجھے بہت دولت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، آدھی دولت تو میں اپنے بیٹے کے نام کر چکا ہوں اور آدھی دولت میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اسے لیں اور اپنے اہل و عیال میں خرچ کریں۔ دیکھا ناظرین، اس عبادت گزار شخص نے اللہ کی مرضی پر راضی ہو کر کے صبر کیا اور درود پاک کی محفل سجائی تو اسے اس کا کتنا بڑا اجر ملا۔ اور اس مجوسی نے سیدوں کی خدمت کی،
سیدوں کے لیے تحفہ لے گیا تو اسے ایمان کی دولت رب تعالیٰ نے عطا کر دی.